السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز تفسیر قرآن لیکچر نمبر 28 ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 55 اور 56، ان دونوں آیات کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔ آج کی ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی وہی موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ چل رہا تھا اس کو آگے کنٹینیو کر رہے ہیں۔ آج کا ان آیات کے اندر جو واقعہ بتلایا گیا ہے وہ میں انشاءاللہ پہلے آپ کو تفصیلی طور پہ بتا دیتا ہوں، تاکہ پھر جب ترجمہ کیا جائے تو آپ کو وہ سارا منظر آپ کے سامنے ہوگا، تو ترجمہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گا۔ واقعہ اس طریقے سے ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر واپسی آئے تو اس وقت کے جو لوگ تھے، جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ تھے، تو ان میں سے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ہم اس کو نہیں مانتے کہ بھئی یہ اللہ کی کتاب ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ بھئی یہ اللہ کی کتاب ہے، تو انہوں نے اس چیز کا انکار کر دیا کہ ہم نہیں مانتے اس کتاب کو، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے اپنے قبیلوں کے اندر سے 70 بندوں کو منتخب کیا تاکہ وہ جائیں، ٹھیک ہے۔ 72 ہوئے تھے، ایک یوشع تھا، یوشع ابن نون، اور ایک کا نام کلب تھا، یہ 2 بندے منتخب ہوئے تھے، لیکن یہ چونکہ اس کتاب کے اوپر ایمان رکھتے تھے تو اس وجہ سے 70 بندے گئے تھے۔ ہر قبیلے میں سے 12 قبیلے میں نے آپ کو بتلائے تھے، 12 میں سے ہر قبیلے میں سے 6 بندے گئے تھے، تو 6 کو اگر آپ 12 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو 70 آنسر آئے گا آپ کا۔ تو یہ ہر قبیلے کے 6 بندے منتخب ہوئے، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے کوہ طور پر، تاکہ وہ اللہ سے ڈائریکٹلی خود معلوم کر سکیں کہ آیا یہ جو کتاب موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے ہیں کہ یہ آپ ہی کی کتاب ہے یا کسی اور کی کتاب ہے۔ جب یہ بندے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جاتے ہیں، کوہ طور پہ پہنچتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان 12 بندوں سے ہم کلام ہوتے ہیں اور ان سے فرماتے ہیں کہ یہ ہماری کتاب ہے، ٹھیک ہے، جو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب یہ کلام سن لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ اب یہ آگے سے ایک شرط رکھتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ بھئی اپنے اللہ سے کہو کہ ہم نے تو آپ کو دیکھا نہیں، آواز سنی، کیا پتہ یہ آواز کسی اور کی ہو۔ اللہ سے کہیں کہ آپ سامنے آئے، ہم آپ کو دیکھنا بھی چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مطلب ان کی ڈیمانڈیں اتنی زیادہ ہو رہی تھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک چمک آتی ہے، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، اللہ کی طرف سے ایک بجلی آتی ہے، اور اس بجلی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، یکدم بجلی پڑنے کی وجہ سے یہ سارے کے سارے کیا ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، فنا ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ سارے فنا ہو جاتے ہیں، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جب دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ تو 70 بندے چلے گئے، اب اگر میں واپسی اپنی قوم میں جاؤں گا، انہوں نے 70 بندے جو منتخب کیے تھے اور اس وجہ سے منتخب کیے تھے، جا کے اللہ سے پوچھ کے آئیں کہ آیا یہ کتاب موسیٰ علیہ السلام کو جو آپ نے دی آپ کی کتاب ہے یا کسی اور کی کتاب ہے؟ تو اب وہ قوم یہ کہے گی کہ بھئی موسیٰ نے جا کر ان 70 بندوں کو کیا کر دیا، مار دیا، اور یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، اس وجہ سے اس نے مروا دیے بندے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دوبارہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ میرے کو واپسی قوم کے پاس جانا ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ چاہتے ہیں آپ مجھے بھی مار سکتے تھے، لیکن یہ کہ اب میں قوم کے پاس جاؤں گا، قوم کو کیا جواب دوں گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ ان کو زندہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ زندہ کرنے کے بعد پھر یہ جا کے مانتے ہیں۔ بنی اسرائیلیوں کو بہت ایسے واقعات ہیں، یہ بڑے سرکش قسم کے لوگ تھے، اور بڑے ان کے ناٹک ہیں، اور بڑے ڈرامے باز قسم کے لوگ تھے۔ یہ آگے جب واقعات آئیں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو بتلاؤں گا۔ دیکھو جب اللہ کی طرف سے آواز آ گئی اس کے بعد بھی اس چیز کو تسلیم نہیں کر رہے، بولا نہیں ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے، تو پھر یہ سارا واقعہ ان کے ساتھ ہوا۔ اچھا، آج کے اس مسئلے کے اندر سب سے بڑا جو ایک پوائنٹ آف ویو جس سے بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت ممکن ہے یا نہیں ہے۔ سب سے بہترین اور سب سے اہم مسئلہ ہے، اس کے اندر بڑے اختلافات ہیں معتزلہ اور ان کے ساتھ مسلمانوں کے۔ دیکھیں، رؤیت اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ اس دنیا کے اندر ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس دنیا کی آنکھ اللہ تعالیٰ کو نہیں دے سکتی، لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، یعنی کہ ایسی کوئی نظر ہی نہیں ہے جو اللہ کا دیدار کر سکے، ٹھیک ہے، دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ مرنے کے بعد جب اگلے جہان میں جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نظر کے اندر اتنی پاور ڈال دیں گے کہ ہم اللہ کو دیکھ سکتے ہیں، وہاں پہ رؤیت ممکن ہے، کیونکہ قرآن میں آتا ہے کہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، ٹھیک ہے۔ تو اپنے رب کی طرف کیا کریں گے، وہ دیکھیں گے، جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے، جو جنتی ہوں گے، وہ اپنے رب کی رؤیت کریں گے، دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کو، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کچھ معتزلہ کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی رؤیت ممکن ہی نہیں ہے، نہ اس دنیا میں ممکن ہے نہ آگے جا کے ممکن ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ آتا ہے سورہ اعراف کے اندر بھی آتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، انہوں نے بھی اللہ سے کہا تھا ہم کلام ہونے کا، انہوں نے اللہ سے کہا کہ میرا اشتیاق ہے، شوق ہے کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے آگے کیا ارشاد فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ
موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی ارنی انظر الیک، اے میرے رب میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، میری خواہش ہے۔ تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا لن ترانی، تم مجھے دیکھ نہیں پاؤ گے، ہرگز تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر پھر بھی تم چاہتے ہو کہ بھائی دیکھنا چاہوں، ٹھیک ہے، لن ترانی ولکن انظر، تو اگر اللہ نے کہا پھر بھی تم چاہتے ہو کہ دیکھنا چاہوں، جو سامنے پہاڑ کی طرف دیکھو، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ ٹکا رہے گا، اس کو کچھ نہ ہوا، تو آپ بھی مجھے دیکھ لو گے، پھر شاید ممکن ہے کہ تم بھی مجھے دیکھ سکو۔ مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلانا چاہ رہے تھے کہ میری جو تجلی ہے، میری نورانیت ہے، اگر یہ پہاڑ برداشت کر گیا تو پھر تو آپ مجھے دیکھ سکتے ہو، ممکن ہے کہ دیکھ پاؤ۔ لیکن اگر پہاڑ نہیں برداشت کر پایا تو پھر ہم انسانوں کی کیا اوقات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نورانیت کو دیکھ سکیں، اس کو برداشت کریں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر یہ اپنی جگہ پہ رکا رہ گیا نا تو پھر عنقریب یہ ہے کہ تم کیا پتہ مجھے دیکھ لو۔ تو فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی اس پہاڑ کے اوپر تھوڑی سی ڈالی تو جعلہ دکا، تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا بالکل۔ وخر موسیٰ صعقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور جب ہوش میں آئے تو تبت الیک، تو انہوں نے اللہ سے کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بس یہ جو میری آیات ہے نا، فخذ ما آتیناک، جو ہم نے آپ کو آیات دی ہیں بس ان کو لے کے چلے جاؤ اور شکر گزار کرنے والوں میں سے بن جاؤ، ٹھیک ہے، ناشکرے نہ بنو۔ تو اللہ تعالیٰ کی رؤیت اس دنیا کے اندر ممکن نہیں ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں ہوئی۔ تو ہاں اگلے جہان میں جب جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نظر کے اندر اتنی پاور دے دیں گے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج کا سبق تھا، یہ واقعہ تھا پورا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا، ٹھیک ہے، کس نے کہا؟ یا موسیٰ، یعنی کہ ان کی قوم نے، بنی اسرائیلیوں نے جب کہا، اللہ فرما رہے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ، جب اے بنی اسرائیلیوں تم نے کہا، کیا کہا؟ یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن لک، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے آپ پر، حتی نر اللہ جہرا، یہاں تک کہ ہم کیا کر لیں، ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہ لیں، ٹھیک ہے۔ یہ پہاڑ پہ جب گئے، اللہ کی طرف سے بات ہو گئی، بھئی کنفرم ہو گیا یہ ہم نے کتاب دی ہے، انہوں نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے آپ کے اوپر یہاں تک ہم اللہ کو نہ دیکھ لیں، حتی نر اللہ، یہاں تک کہ ہم دیکھ نہ لیں، جہرتاً، اللہ کو خود نہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، بذات خود نہ دیکھ لیں، کھلم کھلا نہ دیکھ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، اللہ فرماتے ہیں پھر تمہیں آ لیا، تمہیں پکڑ لیا، الصاعقہ کہتے ہیں بجلی کی ایک کڑک کو کہتے ہیں، بجلی کی جو کڑک ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم کیا کر رہے تھے؟ تم دیکھ رہے تھے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، جب یہ بجلی کی چمک نے آ کے ان کو گھیرا تو یہ سارے مر گئے تھے۔ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم، پھر ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا، ثم پھر، بَعَثْنَاكُم تمہیں ہم نے زندہ کیا، مِن بَعْدِ مَوْتِكُم تمہارے مر جانے کے بعد، یعنی اس چمک کی وجہ سے تم مر چکے تھے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے اس کے بعد من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد اللہ نے تمہیں زندہ کیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم احسان مانو، شکر گزار بن جاؤ۔ تو یہ واقعہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا، جنہوں نے ایمان نہیں لایا اور تصدیق کرنے کے لیے کہ آیا اللہ ہی کی کتاب ہے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پہ گئے، وہاں پہ ان کا پورا جو واقعہ ہوا ان دو آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ میں نے آپ کو تفصیلی بتا دیا، امید ہے کہ سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔